نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بلندی عطا فرمانے کے لیے بہت سارے اسباب عطا فرمائے ہیں، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ایک بڑا سبب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندگی کی ابتدا، عبادت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کی سال کی ابتدا فرمائی وہ رمضان المبارک سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ یعنی بندگی کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن اتارا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بہت عظمت والا، بہت برکت والا، اور اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک شفیق اور مربی ہیں آپ، اور آپ نے امت کے تربیت کے لیے اور امت کو بلند مراتب دینے کے لیے آپ نے مختلف پہلو اختیار فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اب رمضان مبارک امت کے حق میں قیمتی بن جائے، آپ علیہ السلام نے رمضان مبارک کے متعلق اعمال دیے امت کو۔ آپ نے عملاً کر کے دکھلایا، عملی زندگی سے آپ نے کیا۔ ان اعمال کے اندر جیسے کہ روزے رکھنا، رات کا قیام، تراویح کا ادا کرنا، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے اندر آپ نے دعاؤں کا بہت اہتمام فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت پوری عبادت کا مغز اور جان ہے۔ یہ عبادت، کیونکہ عبادت کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی کمی کا اظہار کرنا، میں کچھ نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا ہی، دعا مانگنا ہی تو عبادت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، مومن آدمی، مومن کا ہتھیار، ایمان والے کا ہتھیار، یعنی جس سے ایمان والی اپنی حفاظت کرے، وہ ہتھیار آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کا عمل دیا۔ الدعاء نور السماوات والارض، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا آسمان اور زمین کا نور ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء عماد الدین، سارے دین کا دار و مدار جس پر ہے، یعنی دین کا ستون، آپ علیہ السلام نے دعا کو بیان فرمایا۔ یہ دعا ہی تو دین کا ستون ہے، ساری دین کی بنیاد ہی دعا پر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا دعا مانگنے میں عاجز مت بنو، کمزور مت بنو، دعا مانگنے میں عاجزی مت کرو، سستی مت کرو، یعنی سست مت بنو۔
آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو دعا مانگنے والا ہوتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا، وہ کبھی ہلاک۔ سب سے زیادہ بلند مرتبے والی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک، آپ علیہ السلام نے فرمایا، وسعت کی حالت میں، فراخی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ رمضان المبارک کے اعمال ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کے ساتھ گزرے گا تو روشن چمکدار ہوگا۔ جس طرح ایمان والوں کے لیے جنت کو رمضان کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، وہ ایمان والا اس جنت کا مستحق بنے گا، ان نعمتوں کا حقدار بنے گا جب ان اعمال کے ساتھ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حیا کرنے والے ہیں، بہت زیادہ کریم ہے اللہ تعالیٰ۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ ان ہاتھوں کو اللہ خالی لوٹائے۔ ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ کریم ہے اور اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، اور اللہ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو خالی لوٹا دے اور اس میں کوئی خیر اللہ ان کے ہاتھوں میں نہ ڈال دے، اس بات سے اللہ کو حیا آتی ہے۔ کسی مومن کی کوئی دعا رد نہیں جاتی ہے، اللہ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، فرشتے صبح و شام آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاشی کرنے والے، اے خیر کے طلبگار، آگے بڑھو، محنت کرو۔ آپ علیہ السلام نے محنت فرمائی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، اور ہر دن اگلے دن کے مقابلے میں، یعنی پچھلے دن کے مقابلے میں آنے والا دن زیادہ مشقت والا اور زیادہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہوتا آپ علیہ السلام کا۔ تو رمضان المبارک کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور پھر آپ علیہ السلام نے عمل بھی بتلایا اور پھر دعا کا طریقہ بھی بتلایا۔ دعا کا طریقہ بھی آپ علیہ السلام نے مقامات بھی بتائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، پھر بھی اذان کے بعد، اور اسی طرح جو ہے یہ اذان اور تکبیر کے درمیانی وقت جو ہوتا ہے یہ بڑی قبولیت والا وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد، اور اسی طرح ہر نماز کے بعد، افطار کے وقت، یہ وہ مخصوص اوقات بھی، رات کے وقت فرشتے اعلان کرتا ہے، حل من سائل، کوئی سوال کرنے والا ہے، اللہ اس کے سوال کو پورا کر لے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور آپ علیہ السلام نے مقامات بھی بتلائے، اسی طرح آپ علیہ السلام نے طریقہ بھی تعلیم فرمایا۔ آپ علیہ السلام جب دعا مانگا کرے تو یہ اسم اعظم ہے ان الفاظ کے اندر، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دعا آدمی شروع کرے تو یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ کثرت سے پڑھا کرے، اور پھر ان الفاظ کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتے۔ ایک صحابی آئے اور وہ کہنے لگے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی وہ کہتا ہے، یا رحمان یا رحمان یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو فرشتہ متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف اور کہتے ہیں، اے بندے اب اللہ سے مانگنا شروع کر لے۔ تو دعا کی شروع میں یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن سے دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی طرح وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ سارے اسم اعظم ہیں، ان کو دعا کی شروع میں پڑھنے سے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح جب دعا آدمی شروع کرے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک
وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ ان الفاظ سے جب دعا کی شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی بیٹی ہے، میں اس کو مختصراً بیان کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائی اور بکریاں مانگنے کے لیے آئی کہ بھوک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 بکریاں بھی کڑی ہے، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے 5 کلمات بتلائے، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات جبرائیل علیہ السلام نے بتائے۔ جو 3 مرتبہ ان کلمات کو دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں پڑھے گا، درمیان میں جو مانگے گا اللہ وہ عطا فرما دے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا یہ 5 کلمات تمہیں چاہیے یا 5 بکریاں چاہیے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ابا جان مجھے یہ 5 کلمات یہ عنایت فرما دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ 5 کلمات حضرت فاطمہ کو دے دیے تو سکھائے۔ تو ان الفاظ کے ذریعے سے جب دعا کی جاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الذو بیا ذا الجلال والاکرام، کثرت سے یا ذا الجلال والاکرام دعا میں پڑھا کرو۔ اسی طرح دعا کے اندر جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں اور قبولیت کے درجے تک اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک قیمتی بن جائے تو اس کا بڑا عمل یہ ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کی طرف توجہ کریں اور دعاؤں کی کثرت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com